بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ حافظ عثمان صاحب رمضان ٹرانسمیشن جنت کی تلاش میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت ایام، مطلب آج رمضان المبارک کا چاند نظر آیا اور سامعین نے نماز تراویح ادا کی اور کل کو انشاءاللہ وہ پہلا روزہ رکھیں گے۔ رمضان میں ہم قیام اللیل کریں گے، صدقہ خیرات روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ، اور وہاں کوئی ایسا عمل یہ ہمیں بتائیں جس کی موجودہ دور میں اشد ضرورت ہو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ۔ اچھا حافظ صاحب، رمضان المبارک میں ہم قیام اللیل بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، ہر لحاظ سے ہم اچھے سے اچھے اعمال بھی کریں گے، قرآن بھی پڑھیں گے۔ اچھا، وہاں پہ کوئی ایسا عمل جس کی اس وقت موجودہ صورتحال میں ہمیں اشد ضرورت ہے، وہ ذرا عوام الناس کو بتائیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ محمود بھائی، جہاں ہم رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، وہاں موجودہ اس پرفتن دور میں جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق خدا کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جی جی بالکل۔ محمود بھائی، اگر اللہ رب العزت کی مخلوق کا دل دکھایا ہے، لوگ ہم سے نالاں ہیں، پریشان ہیں، ناراض ہیں میری وجہ سے، تو میری وہ نماز، میری زکوٰۃ، صدقے خیرات اور روزے وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ بے شک۔ مجھے یہاں صحیح مسلم کی ایک روایت یاد آتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر تشریف فرما تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ اتدرون ما المفلس، آپ لوگ جانتے ہو مفلس بندہ کون ہے؟ جی جی۔ تو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس بندہ وہ ہے جس کے پاس درم و دینار نہیں ہے، دنیا کا مال و متاع نہیں ہے، یقیناً وہ بندہ مفلس ہے۔ جی جی بالکل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ اللہ کے ہاں مفلس وہ ہے جو بندہ مالک کے سامنے اس حال میں گیا کہ اس نے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھتا رہا، بالکل، صدقے خیرات بھی کرتا رہا، نیکیوں کے انبار تھے اس بندے کے پاس۔ بے شک۔ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات اس بندے کو سامنے کھڑے کرے گی اور اللہ اس سے پوچھے گا، بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ جی۔ تو حضور فرماتے ہیں، صحابہ وہ بندہ کہے گا، یا اللہ یہ نیکیوں کے انبار تیرے لیے تو ہیں، میں نماز پڑھتا رہا ہوں، زکوٰۃ دیتا رہا ہوں، روزے رکھے ہیں میں نے، جیسے ہم یہ کریں گے سارے معاملات انشاءاللہ العزیز۔ تو نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات اس کے ریلیٹیو جو لوگ ہیں نا، رشتہ دار، عزیز و اقربا، ان کو بلائے گی کہ میرے اس بندے نے میرے لیے نیکیاں کی ہیں، نمازیں پڑھتا رہا ہے، زکوٰۃ دیتا رہا ہے، روزے رکھتا رہا ہے، بتاؤ تم لوگ اس سے خوش ہو؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحابہ ایک کہے گا، اللہ اس نے فلاں وقت جو ہے نا وہ مجھے گالی دی تھی، اللہ، میرا دل دکھایا تھا۔ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحابہ اللہ رب العزت کی ذات فرشتوں سے کہے گی کہ اس بندے کے نامہ اعمال سے نیکیاں اٹھاؤ اور جس قدر اس نے زیادتی کی تھی نا، اس بندے کو وہ نیکیاں دے دو۔ اللہ۔ ناظرین، بالکل روزہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات صرف یہی کافی نہیں ہے، ظاہری بات ہے، حقوق العباد بھی ہے، حقوق اللہ بھی ہے، مطلب سارا کچھ دیکھنا پڑے گا اس میں۔ یہی محمود بھائی میں بات کر رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں میرا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے جی، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں صدقے خیرات کرتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اخلاقیات مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں چلے گا۔ بے شک۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے روزے، صدقے خیرات قبول نہیں کرتے، انشاءاللہ میں یہ روایت آگے لے کے آتا ہوں۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابہ اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں اٹھا لی جائیں گی۔ ایک آئے گا، یا اللہ اس نے فلاں وقت مجھ پہ بہتان لگایا تھا، حضور فرماتے ہیں، صحابہ اس کے جس قدر اس نے زیادتی کی ہوگی، نامہ اعمال سے نیکیاں اس بندے کو دے دی جائیں گی۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں، نیکیوں کے انبار خالی ہو جائیں گے اور بندے ابھی بھی کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے بھی تمہارا کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی ہم پہ بھی زیادتی ہوئی ہے، اب تو اس کے پلے کوئی نیکی بھی نہیں رہ گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحابہ اللہ رب العزت فرمائیں گے، اس بندے جس پہ زیادتی ہوئی ہے، اس کے پلڑے سے گناہ اٹھا کے اس بندے کے نامہ مال میں ڈال دو۔ حضور فرماتے ہیں، یہ ساری زندگی نیکی کرنے والا اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے چکروں میں اللہ کی مخلوق کو ناراض کرنے والا، اور نمازی تو تھا، روزے دار تو تھا، قیام تو کرتا تھا، روزے تو رکھتا تھا، تراویح بھی پڑھتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، یہ سارے معاملات، لیکن یہ اللہ کی مخلوق کو راضی نہ کر سکتا، دل دکھایا ہے۔
ہم پہلی صفوں کے نمازی ہیں لیکن ہمارے دل نہیں ملتے آپس میں. ہم پہلی صفوں کے نمازی، قدم تو مل جاتے ہیں لیکن ہمارے دل نہیں مل سکے. ٹھیک ہے. تو نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ اس کے نیکیوں کے انبار خالی ہو جائیں گے، نامہ مال میں گناہوں کے انبار لگ جائیں گے، اور اللہ رب العزت کی ذات فرشتوں کو حکم دے گی اس بندے کو پکڑ کے چہرے کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین حافظ عثمان صاحب سے ہم بالکل نیکسٹ بھی سوال پوچھیں گے. یہ تو آپ نے جان لیا مطلب کہ ہم نے پاؤں تو ملا لیے لیکن دل نہیں ملائے. تو بالکل حافظ عثمان صاحب سے ہم پوچھیں گے رمضان میں حقوق اللہ تو آپ کثرت سے استغفار سے آپ معاف کروا سکتے ہیں رمضان المبارک میں، لیکن حقوق العباد جو ہے اس کو معاف کون کروائے گا اور کون کرے گا؟ محمود بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختلافات کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بالکل. غلط فہمیاں دلوں میں بیٹھ جاتی ہیں بے شک. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے سے کے ساتھ ناراض بھی ہو جاتے تھے، اختلافات ہوئے ہیں، غلط فہمیاں ہوئی ہیں. معاملات کا حل یہ ہے کہ نفرتوں کو عروج نہ دیا جائے، دلوں میں بغض کو جنم نہ دیا جائے، بلکہ پیار محبت سے بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کر کے معاملات کو حل کیا جائے. اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ دلوں میں محبت پیدا کر دیتی ہے. یہاں میں غزوہ حنین کے موقع پہ وہ روایت پیش کرنا چاہتا ہوں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت کا جو مال تھا وہ قریشیوں میں تقسیم کیا، تو جو انصار صحابہ تھے نا وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات کی انصاریوں نے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اب مال غنیمت کا مال بانٹنے کی باری آئی ہے تو وہ تقسیم کر دیا اللہ کے نبی نے قریشیوں میں، یعنی کہ اپنوں میں کر دیا، اپنوں میں تقسیم کر دیا. تو نبی رحمت صاحب بھی تو ہمارے جو ہے نا وہ تلواروں کو وہ خون لگا ہوا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. میں نے کہا اختلافات ہو جاتے ہیں، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، لیکن دلوں میں نفرتیں نہیں بٹھاتے، بغض نہیں پیدا کرتے. رمضان آ رہا ہے تو بیٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے جو ہیں وہ دور کر لیں. بس اوقات ایسے ہوتا ہے ایک مان لی جاتی ہے دو منوا لی جاتی ہے. بے شک ایسے نبی رحمت علیہ السلام کو یہ بات پہنچی تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاریوں کو بلایا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاریو تم نے یہ بات کی ہے کہ میں نے جو مال غنیمت ہے وہ قریشیوں میں تقسیم کر دیا. تو انصاری کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری نوجوان طبقے نے یہ بات کی ہے. نوجوان جی بالکل، لیکن بات وہ ہو گئی. ادھر یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی بات کی ہے ٹیبل ٹاک کرنی ہے گلے شکوے کرنے تو بات سے مکرے نہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، بات سیدھی کرو، یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے معاملات کو درست کر دے گا، وہ نفرتیں دور کر دے گا، بغض کو دور کر دے گا، محبتیں پیدا کر دے گا. ٹیبل ٹاک کریں، بیٹھ جائیں ایک دوسرے سے گلے شکوے دور کر لیں. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا انصاریو تمہارا کیا خیال ہے اگر میں نے تلیف قلب کے لیے قریش کو یہ مال دے دیا ہے تو قریش اپنے گھروں کے میں جائیں اونٹ اور بکریوں کے ساتھ. انصاریو تمہارے لیے یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ تم لوٹو اور تمہارے ساتھ آمینہ کا لال ہو. اللہ اکبر. اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انصاریو اگر میں مہاجر نہ ہوتا تو میں خود کو انصاری کہلانا پسند کرتا. اللہ. اور یہ سارے ایک راستے پہ چلیں، ایک راستے پہ میرے انصاری چلیں تو میں آمینہ کلال انصاریوں کے ساتھ چلنا پسند کروں گا. تو صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ انصاریوں کی آنکھیں بہہ پڑی، ان کی داڑیاں تار ہو گئیں اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس مال کو، ان اونٹ اور بکریوں اور ان درہموں دینار کو اپنی جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم حضور کے ساتھ واپس جانا چاہتے ہیں. میرے بات کرنے کا مقصد یہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، گلے شکوے اختلافات ہو جاتے ہیں، ان کو پیار محبت سے جی بالکل. مطلب کہ حقوق اللہ تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کثرت سے استغفار کریں گے اللہ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقوق العباد تب بھی معاف ہوتے ہیں اگر جب بندہ معاف جی بالکل جب بندہ معاف کرتا ہے تو بیٹھ جائیں. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے قیامت کے دن مجھ سے جنت میں گھر لے. سبحان اللہ. بیٹھ جائیں محبت سے ان معاملات کو. ناظرین حافظ عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حقوق اللہ، حقوق العباد اور رمضان، قیام اللیل، ہر لحاظ سے ہر گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. اچھا حافظ عثمان صاحب ہم میں اتفاق اتحاد کیسے آ سکتا ہے؟ دیکھیے محمود بھائی اللہ قرآن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر اے پیغمبر آپ کا دل سخت ہو جائے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ تو کوئی بندہ بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا. جی ہمیں اتفاق و اتحاد میں دل کی نرمی کی ضرورت ہے. بے شک ہمیں دل نرم کرنے پڑیں گے. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے پیغمبر در گزر کرے. بے شک اگر آپ پہ کوئی زیادتی کر جاتا ہے
آپ سے کوئی ناراض ہو گیا, اس نے ظلم کر دیا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے؟ بدلہ نہیں ہے, دل کو نرم کریں, فاعف عنہ, درگزر کریں. جی جی بالکل, درگزر کریں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہے. جی جی بالکل. آپ دیکھیں عبداللہ بن ابی جو منافق تھا, رئیس المنافقین تھا, رمضان آ رہا ہے, اس بابرکت مہینے میں بھی ہم دلوں کی قدورتیں نہیں گنواتے. ہم کہتے ہیں جی فلاں کی پھوڑی پہ میں کیوں جاؤں, اس کے جنازے میں میں شرکت کیوں کروں بھائی, اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں سب سے زیادہ جو تکلیف دینے والا ہے وہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ بہتان لگانے والا. بے شک. اور جب باری آئی ہے, فوت ہوا ہے جنازہ پڑھانے کی, تو بیٹا آیا یا رسول اللہ اپنے کرتے میں کفن دیں, تو ہو سکتا ہے اللہ کی ذات جو ہے وہ میرے باپ کو معاف کرے. بے شک. نبی رحمت علیہ السلام نے کرتا دیا, گئے بالکل. اور پھر آئے ہیں دوبارہ, یا رسول اللہ ہو سکتا ہے آپ جنازہ پڑھائیں, اللہ کی ذات معاف کر دے. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنازہ پڑھانے کو تیار ہوں. سبحان اللہ. جنازہ پڑھایا. اور محمود بھائی صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, اگلے الفاظ صحیح مسلم میں ہیں, آمینہ کے لال علیہ السلام گھر آ گئے جنازہ پڑھا کے, اور نبی رحمت علیہ السلام نے پیغام بھیجا ہے صحابہ کو کہ صحابہ ابھی عبداللہ بن ابی کو قبر میں نہ اتارنا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قبر میں اتار دیا گیا ہے, مٹی وغیرہ نہ ڈالنا. نہیں ڈالی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قبر سے نکالا ہے. اللہ کے پیغمبر نے مسلم کے الفاظ ہیں, نبی رحمت علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کا سر اپنی گود میں رکھا ہے. اللہ اکبر. اور حضور نے لعاب نکال کے ایسے عبداللہ بن ابی کے منہ میں ڈال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. یہ دلوں کی نرمی ہے. اگر ان کے وہی بات نا, اگر ان کے مائنڈ میں ہوتا کہ یہ تو ایسے کرتا رہا, میری بیوی پہ بہتان لگایا فلاں وقت, نہیں یار کام آؤ. جی بالکل کام آؤ انسانیت. اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دنیا کا بہترین بندہ کون ہے, معذرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. حاجی صاحب کو نہیں کہا, اللہ سخی کو نہیں کہا, اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. دنیا کا بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے کام آ جائے. اللہ 5 وقت کے نمازی کو نہیں کہا, وہاں پہ کوئی بھی ایسا ویسا. میں نے ایک روایت پڑھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اگر میں کسی اپنے ضرورت مند بھائی کے ساتھ چند قدم چل پڑوں اس کی مدد کے لیے, تو حضور فرماتے ہیں مجھے وہ چند قدم چلنا مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ محبوب. اللہ اکبر. ناظرین ہمارے ساتھ حافظ عثمان صاحب موجود تھے. ناظرین رمضان ٹرانسمیشن جنت کی تلاش میں آج ہمارے ساتھ حافظ عثمان صاحب موجود. اور ناظرین جس لحاظ سے آپ نے پروگرام دیکھا, حقوق العباد حقوق اللہ, ہم میں اتفاق کیسے پیدا ہو سکتا ہے, قیام اللیل بھی ہم کر رہے ہیں اور ایک طرف سے ہمارے دل بھی صاف نہیں ہے, تو ایسے قیام اللیل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ناظرین آپ بالکل نیکسٹ ڈے انشاءاللہ کل کو بھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.